بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ربی صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بانی محفل محسن اہل سنت محترم صوفی غلام سرور نقشبندی صاحب زید مجدہ ارباب فکر و دانش اور محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو شیر ربانی اکیڈمی کے زیر اہتمام ماہانہ محفل میلاد شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت قبلہ میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری حافظہ اللہ تعالی کی سرپرستی میں یہاں پر دین متین کی ترویج و اشاعت کا جو سلسلہ جاری ہے، آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم، ابلاغ و تبلیغ کا شوق اور تعمیل کا منصب عطا فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اولیاء کرام سے استمداد اور توسل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یقیناً
یہ موضوع بہت اہم اور بڑا وقیع موضوع ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ الفاظ کو سوز، حروف کو تاثیر اور انداز بیان کو قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کے ان الفاظ میں خالق کائنات جل جلالہ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ہماری گفتگو کا موضوع اور محور لفظ وسیلہ ہے۔ ہم اس کا معنی بیان کرتے ہوئے احادیث سے مطلقاً توسل کے ابتدائی دلائل پیش کرتے ہوئے بالخصوص اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا توسل اور ان کے تصرفات کے بارے میں اپنے موضوع کو محدود رکھیں گے۔ اس سلسلہ میں لفظ توسل کا اصل مادہ واو، سین اور لام ہے۔ جوہری میں صحا میں اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، وسیلہ وہ ہوتا ہے ما یتقرب بہا الی الغیر، کہ جس کے ذریعے سے کسی اور کا قرب حاصل کیا جائے، وہ وسیلہ ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یوں کہا، ما یتوسل بہا الی تحصیل المطلوب، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے جس کو ذریعہ بنایا جائے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ انسان خالق کائنات جل جلالہ کے رضا کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی چاہت اور اس کے قرب میں زندہ رہنے کے لیے جن ذوات کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس رضا اور قرب کے حصول کے لیے ذریعہ بناتا ہے، انہیں شرعی طور پر وسیلہ کہا جاتا ہے۔ توسل میں بحث کے لحاظ سے ابتدائی طور پر توسل کی دو قسمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک ہے توسل اعمال صالحہ سے اور دوسرا ہے توسل ذوات فاضلہ سے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کی وسیلے سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ توسل اعمال صالحہ کا توسل ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اعمال صالحہ کا توسل مانا جاتا ہے، لیکن توسل ذوات فاضلہ سے، یہ ہمارا موضوع ہے کہ وہ مقدس شخصیات جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ہمیں ان کا قرب پانے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ قریب کا قریب بھی قریب ہوتا ہے
توسل ذوات فاضلہ سے یہاں پر حقیقی طور پر لفظ وسیلہ کا وہی مصداق اور مدلول ہے، کیونکہ خطاب اہل ایمان کو ہے اور وسیلہ سے پہلے انہیں تقوی، طہارت اور پرہیزگاری کا مرتبہ پانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو اعمال صالحہ کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہیں۔ تقوی جس وقت وہ پا چکا ہے تو توسل اعمال صالحہ کا اب اس کی اس کو حاجت نہیں رہی۔ اب وابتغوا الیہ الوسیلہ جو کہا جا رہا ہے تو یہ صرف اور صرف توسل ذوات فاضلہ کا ہے کہ جن کے بارے میں خالق کائنات نے حکم دیا کہ تم ان کے توسل سے مجھے تلاش کرو، ان کے توسل سے میری چاہت اور رضا کو ڈھونڈو اور ان کے قرب سے میرا قرب حاصل کرو۔ اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جس قدر بھی اعمال صالحہ ہیں ان کا توسل ذوات فاضلہ کے توسل کے بغیر تام اور مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز کا توسل اور روزے کا توسل یہ کسی کا عقیدہ ہے اور کہے کہ میں ذوات فاضلہ کا توسل نہیں مانتا، تو نماز اس وقت تک وسیلہ بنتی ہی نہیں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ درمیان میں نہیں آتا۔ روزہ اس وقت تک بندگی نہیں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترے ہوئے قرآن مجید کا حکم بندے کی طرف اس کا خطاب متوجہ نہیں ہوتا۔ جس حد تک بھی جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان اعمال صالحہ کو بالآخر لوٹ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف آنا پڑے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت سے ان پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ لہذا جس قدر بھی اعمال صالحہ سے توسل کیا جائے گا وہ بالآخر وہ توسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے توسل قرار پائے گا۔ اس واسطے توسل ذوات فاضلہ سے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار شرع شریف کی روشنی میں ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس کی تبلیغ کی تعلیم دی، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا باقاعدہ یہ عمل رہا، اور بعد میں تابعین، فقہا اور امت کی کسی صدی کا کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس امت کے عظیم لوگوں نے توسل کے عقیدے پر عمل نہ کیا ہو۔ پوری تاریخ اسلام اگر اس کو کھنگالا جائے تو ہر جگہ ہر لمحہ امت کے اندر توسل کا عقیدہ موجود رہا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص جو نابینا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کے کہا، ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لک۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف کی درجنوں کتابوں میں یہ حدیث سند صحیح سے موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فن حدیث کے معیار کے مطابق حسن صحیح کہا ہے۔ اس معیار کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس وقت سرکار سے اپنی آنکھوں کی بینائی کا سوال کرنے آئے تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم ایک چیز معین کر کے مجھ سے مانگنے آئے ہو، میں تجھے دو باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو چاہو وہ تمہیں مل جائیں گی۔ ان شیتا صبرتا ان شیتا دعوت، اگر چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں
تمہاری آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، بینائی آنکھوں میں آ جائے گی، اور اگر چاہتے ہو تو تم صبر کرو، فہو خیر اللہ کا، یہ تمہارے لیے آنکھوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوگی اور اس سے بھی بہتر ہوگا یہ تمہارے لیے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا لینا چاہتے ہو۔ تو وہ صحابی انہوں نے آنکھوں کے لیے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات بتائے اور اس انداز سے انہیں عطا کیے تاکہ ان تک یہ بات خاص نہ رہے۔ اگر آج میں اپنی زبان سے یہ دعا کروں گا تو بعد والے یہ دعا مجھ سے آ کے کیسے کروائیں گے، یعنی ان کی تشفی کیسی ہوگی، اگرچہ مجھے تو پتا ہے کہ کون آیا ہے اور کون حاجت چاہتا ہے، لہٰذا وہ الفاظ دے دیتا ہوں کہ جب بھی ان کے توسل سے کوئی دعا مانگے گا خالق کائنات اس کو مراد عطا فرما دے گا۔ فرمایا تم یہ دعا وضو کر لو اور جا کے یہ دعا مانگو، اللہم انی اتوجہ الیک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اور اکیلا نہیں، بنبیک اتوجہ الیک بنبیک، میں تمہارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، میں ان کے توسل سے تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ فرمایا یہ کہنے کے بعد پھر کہو یا محمد انی توجہت بک الی ربک فی حاجتی ہذہ لتقضی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، لہذا آپ کے نام کو پیش کر کے میں اللہ سے حاجت چاہ رہا ہوں تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفہ فیا، اے اللہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے بارے میں قبول فرما لے۔ اب یہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو درجنوں کتب میں موجود ہے اور اپنے معیار کے لحاظ سے حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا، اس دعا کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اور اختتام میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اللہم انی اسألک، اور پھر فشفہ فیا، یہ امر کا صیغہ جو دعا کی صورت میں ہے اس کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن درمیان کے اندر یا محمد انی توجہت بک الی ربک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ لفظ یا کے ساتھ پکارا گیا اور پھر سرکار کا وسیلہ 2 مرتبہ اس دعا کے اندر پیش کیا گیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا۔ طبرانی کے الفاظ یہ ہیں کہ طال بن الحدیث ما تفرقنا، عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ بات لمبی ہو گئی، ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن رہے تھے، ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ وہ شخص لوٹ کے واپس آ گیا اور اس کی آنکھیں نور سے چمک رہی تھیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یا کے ساتھ غیب میں سرکار کو پکارنا یہ اس حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں وہ آ گیا، ہم بیٹھے تھے، وہ واپس آ گیا تو پتا چلا اس نے یہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا کہیں اور جگہ بیٹھ کے مانگی ہے، اور مانگنے کے بعد توسل پیش کرنے کے بعد پھر واپس آیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو دعا انہوں نے مانگی تھی اس کا ہمیں اثر نظر آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو درست فرما دیا تھا۔ اور یہ توسل جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اذن اور حکم کے مطابق ہے، چونکہ اس میں بطور دعا آپ نے یہ تحفہ امت کو عطا فرما دیا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ رہا کہ اگرچہ سرکار کا وصال ہو چکا ہے پھر بھی جس وقت ہم ان لفظوں سے دعا کریں گے خالق کائنات اس توسل کا اثر ظاہر فرما دے گا۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بارہا آتا رہا، اس کا کام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اس کو کہا میں تجھے یہ ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم یہ دعا پڑھو اور پھر ان کے پاس جاؤ۔ انہوں نے یہی دعا پڑھی اور سرکار کے وصال کے بعد بھی
اسی طرح توسل اور یا کے ساتھ ندا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور خالق کائنات نے اس میں یہ تاثیر رکھی کہ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں وہ شخص جو ہفتوں سے اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، جس وقت امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا تو فوراً ان کی حاجت مکمل ہو گئی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ تو بہت بڑا وسیلہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اس عقیدے پہ کاربند رہے، اور جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا پھر بھی یہ عقیدہ رہا، جس طرح کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور ابن کثیر کی جامع المسانید میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم ہلکوا، اے اللہ تعالیٰ کی حبیب اپنی امت کے لیے بارش مانگیے، امت ہلاک ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو کئی سال گزر چکے ہیں، اور صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی دعا کی جائے خالق کائنات دعا کو سنتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ کا توسل یہ کس قدر ان کا عقیدہ تھا۔ حضرت اس بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ دعا کی ہے، کہتے ہیں میں سو گیا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اخبر عمر انہم یسقون، جاؤ عمر فاروق کو بتا دو بارش برسا دی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خالق و مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے، لیکن ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے توسل اور ان کے لحاظ سے جو ان کا امور کے اندر تصرف ہے، یہ بالخصوص ہمارا موضوع ہے۔ بخاری شریف میں اولیاء سے تصرف پر بھی متعدد دلائل موجود ہیں، ان سے توسل کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جس وقت قحط پڑ گیا تو انہوں نے بارش کے لیے جب دعا مانگی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ الفاظ یہ تھے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ، چونکہ ماضی استمراری ہے، بارہا ہم نے اے اللہ تجھ سے تمہارے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگی تھیں، کس واسطے فتسقنا کہ تو بارش برسائے، اور اس وسیلے پر بارشیں برستی رہیں۔ آج ہم نتوسل الیک بام نبیک، آج ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے، فسقنا، لہذا ہمارے لیے بارش کا نزول فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں، اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ توسل جو ہے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی ذوات سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ نام لے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت دعا کی ہے تو متعدد بار ایسا ہوتا رہا، حدیث سے صحیح میں موجود ہے، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے دعا مانگی گئی ہے، خالق کائنات نے پھر بھی بارشوں کا نزول فرمایا ہے۔ اور اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کا یہ وہم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب توسل نہیں کیا تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سرکار کا چونکہ وصال ہو چکا تھا، لہٰذا اب توسل وصال کے بعد جائز نہیں تھا، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کر رہے تھے، تو اس کی یہاں پر الفاظ اور قرائن کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اس کے باوجود ان کا توسل اس واسطے پیش کیا جا رہا تھا۔ مستدرک للحاکم میں باقاعدہ خطبہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا اے صحابہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا للعباس ما یرل ولد لوالدہ،
کہ یہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ دیتے تھے جو بیٹا اپنے باپ کا سمجھتا ہے. فاتخذوہ وسیلہ، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے اس کے ادب کے پیش نظر آج ان کو اپنا وسیلہ بنا لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نسبت ہی تو وسیلے کا کام دے رہی ہے. اور اس مقام پر جو مستدرک میں لفظ موجود ہیں انہوں نے کہا اللہم ھذا ام نبی کا، یہ تمہارے محبوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، لہذا ہم ان کا نام پیش کر کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہاں سے ادب جو تھا اور تعظیم جو تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور اس بات کو واضح کرنا مقصود تھا کہ اولیاء کرام علیہم السلام سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بارہا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وصال کے بعد بھی توسل کیا، اور وصال سے پہلے جو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام تھے ان کے توسل کو ثابت کیا. طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا ہے، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا تو پہلے دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ پڑھا اس کے بارے میں اس کا ایک شعر یہ تھا وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسِلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسول ہی اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہے، لیکن ان سب میں سے جو اللہ کی طرف جلد پہنچانے والا وسیلہ ہے وہ آپ کی ذات ہے. لہذا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا توسل برحق ہونا، جن کا وصال ہو چکا تھا، اس پر صداقت کی مہر تو سرکار کی بارگاہ میں لگا دی گئی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اتنا قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد حکومت میں منبر پہ بیٹھے اعلان کر رہے تھے کہ اگر کہیں سواد بن قارب ہوں تو وہ مجھ سے ملاقات کریں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے وہ شعر سننا چاہتا ہوں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح توسل کے مضمون پر پیش کیے تھے. لہذا اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے توسل، اس میں اہل بیت اطہار ہوں یا اصحاب رسول علیہ السلام ہوں، یہ سارے کے سارے اس فہرست میں سر فہرست افراد ہیں. جہاں پر اہل بیت سے توسل موجود ہے وہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے توسل بھی موجود ہے. مسند ابی یعلا میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب مسلم امہ کا لشکر نکلے گا تو یہ آواز دی جائے گی حل فیکم احد صاحب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فتستنصرون بہ فتنصروا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ تم میں کوئی ایسا ہے؟ یہ اعلان کر کے اس بات کو واضح کیا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اعلان ہوگا فتستنصرون بہ فتنصروا. اگر کوئی ایسا صحابی آج اس لشکر میں موجود ہے تو لشکر والوں ہمارے لیے غنیمت ہے، سارے ان کے وسیلے سے مدد مانگو، اللہ ان کے وسیلے سے مدد فرما دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو توسل کے لحاظ سے ان کی حیثیت ہے اس کو اس انداز میں واضح کیا. فرمایا دعائیں مانگی جائیں گی اور اس وقت تلاش کیا جائے گا جب پوری کائنات میں میرا ایک صحابی بھی اس لشکر کے اندر موجود ہے، ان کا نام پیش کر کے فتستنصرون فتنصروا، اے لوگو فتستنصرون بہ، ان کے وسیلے سے نصرت چاہو، ان کے وسیلے سے مدد مانگو. جس وقت یہ کہا جائے گا مدد کر دی جائے گی، یہ وہ توسل ہے جس کا سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. یہاں تک کہ کنز العمال اور دیگر متعدد کتب میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا رب اشعث لو اقسم علی اللہ لا برہ، یہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا، اللہ کے ولی قرار پائے ہیں، ان کا توسل، ان کی زباں کے لفظ، ان کا وسیلہ اور ان کا کچھ کہہ دینا وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے. فرمایا بظاہر وہ پراگندہ حال ہوتے ہیں، وہ مدفوع عن الباب ہوتے ہیں، انہیں کوئی اتنا بڑا سمجھے نہیں جا رہا،
لیکن اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم اٹھا دیں کہ یا اللہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، اللہ نظام بدل کے ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ محتشم سامعین حضرات، توسل کی اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر واضح کیا ہے۔ میدان بدر میں فرشتے جب آئے تھے تو خالق کائنات 9ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، کیا انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جاؤ مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ایک تو یہ وہم پیدا کیا جا رہا ہے منصب الوہیت بیان کرتے ہوئے کہ الہی مددگار ہوتا ہے اور الہی مشکل کشا ہوتا ہے اور جو مدد کرے وہ الہ ہوتا ہے۔ اب میدان بدر میں فرشتے مدد کو آئے تھے، متعدد آیات اس بارے میں موجود ہیں، اگر جو مدد کرے وہ الہی ہوتا ہے تو کیا پھر فرشتوں کو الہ مان لیا جائے گا؟ مدد انہوں نے کی ہے۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، محبوب یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دے، مدد کو آئے ہیں، مدد کی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ شرک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگرچہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑتے فرشتے رہے ہیں لیکن مدد میری ہی ہے، یہ غیر کی مدد نہیں ہے، یہ طاغوت کی مدد نہیں ہے، یہ مدد میری ہے، اس واسطے کہ میرے بندوں کی ہے اور میری طاقت ان سے ظاہر ہوئی ہے، میری قدرت کا ان سے اظہار ہوا ہے۔ میدان بدر میں فرشتے مدد کو پہنچے ہیں، ان کے وسیلے سے مدد آئی ہے اور وہ مدد برحق قرار پائی ہے، اور خالق کائنات نے، حالانکہ وہ تو وسیلے کا محتاج ہی نہیں، یہ توسل ہمارے لحاظ سے ہے، وہ چاہتا تو کافر سارے گھر میں ہی مر جاتے، میدان بدر میں پہنچ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اسے تو فرشتوں کی ضرورت کیا تھی؟ کہا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ براہ راست ہی صحابہ کی مدد کرنے پہ قادر تھا، لیکن اس کے باوجود درمیان میں وسیلہ رکھا، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ وہ اس وسیلے کے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا، قادر تھا، اور اس کی ذات کے لحاظ سے توسل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ ہم اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے محتاج ہیں۔ خالق کائنات بالکل بلا واسطہ میدان بدر میں مدد کر سکتا تھا، لیکن فرشتوں کو بھیج کے انہیں کہا تم ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو میرے بندے ہیں ان سے مدد یہ غیر کی مدد نہیں ہوتی، اور درمیان میں ان کا ہونا یہ شرک نہیں ہے، اس واسطے کہ میں نے خود اپنے فرشتوں کو اپنے بندوں کے درمیان ایسا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ میرے بندوں کو میری مدد ان کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، فرمایا یہ میری اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، یہ میرے عزت والے بندے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے اللہ کے عزت والے بندوں کے توسل کو ثابت کیا کہ اللہ کے عزت والے بندے اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہوتے ہیں، اور پھر اس انداز سے ثابت کیا کہ ان کی مدد کو غیر کی مدد نہ سمجھنا۔ تلواریں یہ چلاتے رہے، ڈھاٹے باندھ کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ثابت قدم رکھ رہے تھے، مدد کر رہے تھے، لیکن خالق کائنات فرماتا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مدد میری ہی مدد ہے، اس واسطے کہ میرے بندوں سے ظاہر ہوئی ہے، لہذا فرشتوں سے اللہ کی مدد کا اظہار ہو تو یہ بھی عین اسلام ہے، اور اولیاء سے اللہ کی مدد کا اظہار ہو یہ بھی عین اسلام ہے۔ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر شرک ہے تو ہر ایک کے لحاظ سے شرک ہے۔ اگر ایک بات
شرک ہے تو ملائکہ کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے اور بندوں کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے. جب ملائکہ کے لحاظ سے یہ بات طے شدہ ہے اور بالکل 100% حقیقت قرآن مجید میں موجود ہے تو اس سے پتا چلا کہ اس میں کسی طرح کا اس پر کوئی غبار نہیں ہے. خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب آسان ہو جاتا ہے. اور اس انداز میں آسان ہوتا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا تھا, کعبہ کی طرف نہیں جا رہا, ایک بندے کو ملنے جا رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے, گھر سے نکلا, اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا. فرشتے نے شکل انسان میں اس کا استقبال کیا اور پوچھا این تریدو, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے گاؤں ہے, وہاں ایک انسان ہے, اس سے ملنا چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا حل لک علیہ من نعمت تربھا, کیا تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہے, کوئی درہم و دینار کی بات ہے, کوئی جاگیر مشترکہ ہے, کوئی کاروبار آپس میں تم نے مشترکہ بنا رکھا ہے, کیوں اس سے ملنے جاتے ہو؟ تو شخص نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ, میں اس سے درہم و دینار کے لیے نہیں ملتا, میں اس سے مال و منال کے لیے نہیں ملتا, صرف اس لیے ملتا ہوں جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے خدا یاد آتا ہے. احببتہ فی اللہ, صرف خدا کے لیے, صرف خدا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں, نہ درم دیکھتا ہوں نہ دینار دیکھتا ہوں. میں تو اس وقت اس کے پاس جاتا ہوں, اس کی محفل میں جب بیٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو غفلت کی قید سے آزاد پاتا ہوں اور اللہ کی رحمت میں آباد پاتا ہوں. وہ مجھے رب کی بارگاہ کا پتہ دیتا ہے, میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں, میرے دل کی کیاری کے ہنچے چٹک کے پھول بنتے ہیں, مجھے معرفت ایزدی کی خوشبو آتی ہے, میں صرف اور صرف خدا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں. فرشتہ کہنے لگا انی رسول اللہ الیکا, اے ایک ولی کو خدا کے لیے ملنے والے, سن لے میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں. رسول اللہ الیکا, میں فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں, میں تمہیں رب کا ایک سندیشہ دینے آیا ہوں. یہ انسان حیران رہ گیا, کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل, نسیم صبح تیری مہربانی, مجھے محلے میں کوئی جانتا نہیں تھا, اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے, فرماؤ کیا پیغام میرے رب نے دیا؟ تو فرشتہ کہنے لگا اس نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا ہے ان اللہ احبک کما احببتہ فیا, اے میرے بندے تو نے میرے ولی سے میرے لیے پیار کیا تو میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا. ولی کا توسل, ولی کی ذات کی برکت, ولی کا کردار, اللہ کا محب بننا بڑا مشکل ہے, لیکن پا گئی آسودگی کنویں محبت میں وہ خاک, مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی, انسان کے لیے مشکل تھا کہ محب بن جائے. فرمایا جس نے ولی سے محبت کی, یہ محبت اتنا بڑا وسیلہ بن جائے گی کہ میں اسے صرف اپنا محب ہی نہیں بناؤں گا, اپنا محبوب بناؤں گا, اس واسطے کہ وہ میرے محبوب سے پیار کرنے والا ہے. محتشم سامعین حضرات, اب جس وقت یہ حقیقت قرآن و سنت کا حصہ ہے, استعانت اولیاء کرام سے ہمیشہ امت کا معمول رہا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, محبوب علیہ السلام کے جبے سے استعانت, سرکار کے کپڑوں سے استعانت, بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں, یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے استعانت. ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد بن منقدر جو بہت بڑے تابعی تھے, محمد بن منقدر وہ لوگوں نے بارہا ان کو دیکھا کہ یادا خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ اپنا رخسار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملتے ہیں. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اذا اصابنی خطر استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین,
محمد بن منقدر جیسے لوگ جن کا نام لوگ اپنے وظائف میں شمار کرتے تھے، اتنی عظیم پارسا شخصیت، وہ سرکار کی قبر سے بھی اس دیانت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس خاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اگر اس خاک سے بھی تمسک کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر امت کے اندر یہ عقیدہ بدستور قائم رہا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی پوری صحیح بخاری کے جتنے بھی تراجم تھے، یہ یعنی عنوان، حدیثیں تو بعد میں لکھی لیکن سارے کے سارے عنوان جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور منبر شریف کے درمیان بیٹھ کے ریاض الجنہ میں ان کو مکمل کیا۔ اگر تبرکات اور توسل کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو امام بخاری یہ کام کس لیے کر رہے تھے؟ ان کی محبت تھی کہ اگر میں یہاں پر اپنے اس کام کا آغاز کروں گا، اس کو یوں لکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا جب وصال ہو گیا، خرتنگ مقام سمرقند کے قریب 2 سال ان کے وصال کو گزر چکے تھے۔ جب قحط پڑا، بارش نہیں ہوتی تھی، قاضی سمرقند نے متعدد بار استسقا کیا مگر بارش کا نزول نہیں ہوا۔ لوگوں نے قاضی سے کہا چلو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے دعا کرو، بارش نازل ہو جائے گی۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ متعدد ماخذ میں یہ بات میں نے پڑھی ہے، اہل سمرقند نکلے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس آ گئے، فبکو، روئے، وتشفعوا بصاحب القبر، اور انہوں نے امام بخاری کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ہفتہ تک وہ لوگ سمرقند نہ داخل ہو سکے، اس واسطے کہ مسلسل بارش کا نزول ہوتا رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اس طرح اہل حق اس کا بھی وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے واضح انداز میں انہوں نے یہ بارہا کہا، تاریخ بغداد میں بھی موجود ہے، کہتے ہیں انی اطلا تبرک بقبر ابی حنیفہ تھا، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے تبرک حاصل کرتا ہوں، اور جس وقت مجھے حاجت پیش ہوتی ہے یہاں آ کے 2 نفل پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، فتقضی لی سریعا، ابھی ہاتھ نیچے ہوتے ہی ہیں اللہ مراد پوری کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں قبر موسیٰ کاظم تریاکم مجرب لاجابت الدعاء، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو ہے وہ تو اجابت دعا کے لیے تریاک ہے، مجرب نسخہ ہے، جو بھی وہاں جا کے کسی ایک حاجت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلے میں اولیاء کرام کا جو تصرف ہے اور ان سے مدد چاہنے کے بارے میں جو شریعت کی روشنی ہے اس کا بھی ایک خاکہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اولیاء کرام کا تصرف، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض از اولیاء کہ اولیاء میں سے کچھ ایسے ہیں دری حالت ہم در دنیا تصرف دادان، کہ جب قبر میں چلے جاتے ہیں پھر بھی دنیا میں وہ تصرف کرتے رہتے ہیں، پھر بھی تصرف کرتے ہیں۔ و ارباب حاجات و مطالب ازاہا حل مشکلات خود میخانند، جو لوگ حاجتیں چاہنے والے ہیں اور مشکلات والے ہیں وہ ان سے اپنی مشکل کشائی کرتے ہیں، می تلبند و می یابند۔ حضرت شاہ عبد العزیز کہتے ہیں جو بھی ان کے پاس حاجات کے لیے آتے ہیں اولیاء میں سے بعض کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جو آ کے اپنی حاجت چاہتا ہے می تلبند و می یابند، لوگ آتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر بھر کے واپس جاتے ہیں۔ یہاں تک اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر سید احمد قتیل، وہ صراط مستقیم کا مصنف بھی نہ رہ سکا، کہنے لگا ارباب ای مناصب رفیع، یہ جو بڑے منصب والے لوگ ہیں در عالم مثال و شہادت معزون مطلقاً، عالم مثال اور عالم شہادت میں ان کو مطلقاً خدا نے اذن دے دیا ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ اشارہ می رسد کے گویند از عرش تا فرش
سلطنت ماس کہ ان کو یہ لائق ہے کہ یہ کہیں کہ عرش سے لے کر فرش تک ہماری سلطنت ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو معزون مطلق قرار دے دیا گیا ہے، وہ خالق کائنات کا دیا ہوا تصرف استعمال کرتے ہیں۔ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ اس قدر ان کو اللہ نے حکم دے دیا، اتنا اختیار دے دیا، ایشان امیر اسد، ان کے لیے یہ بات سجتی ہے، ان کو زیب ہے ان کو کہ یہ کہیں از عرش تا فرش سلطنت ماس، کہ عرش سے لے کر فرش تک اللہ نے ہماری سلطنت بنا رکھی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلہ میں ہماری مکمل رہنمائی کر رہے ہیں۔ مجمع الزوائد میں اور موجم کبیر لطبرانی میں اور جامع الاحادیث میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ضل احدکم شیئا او اراد غوثا وهو بارض ليس فيها انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی، فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے مطلقاً مدد کی ضرورت ہو، اذا ضل احدکم شیئا، کوئی چیز گم ہو جائے اور اس کو تلاش کرنے میں مدد کی ضرورت ہو، اور آدھا غوثہ یا کسی کام کے لیے مدد کی ضرورت ہو، وہوا بارض لیس بہا انیس، اور وہ بندہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی مددگار ظاہری نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مونس و غمخوار نہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فلیقل، اسے یہ کہنا چاہیے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ دونوں لفظ ہیں، یا عباد اللہ اغیثونی اور یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرما ان للہ حاضرا لا یراہ، اللہ کے ایسے بندے وہاں حاضر ہوتے ہیں جن کو وہ تو نہیں دیکھتا مگر وہ موجود ہوتے ہیں، اور جو چاہتا ہے وہ جھولی بھر دیتے ہیں۔ رسول معظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان دیکھیے، فرمایا ان الشام ارض الابدال، شام ابدالوں کی سرزمین ہے۔ ان کا کردار کیا ہے؟ فرمایا بہم تنصرون و بہم تسقون، ان کے وسیلے سے تمہاری مدد کی جائے گی اور ان کی وجہ سے تمہارے لیے بارشیں نازل کی جائیں گی۔ اور پھر اس انداز میں سیاح کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا، فرمایا تو ایسے میری امت کے اندر لوگ موجود ہوں گے، انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، فرمایا امت کے اندر ایسے لوگ ضعفاء موجود ہوں گے کہ تمہاری مدد بھی ان کی وجہ سے کی جاتی ہے اور تمہیں رزق بھی ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ زمین میں نہ ہوتے تمہیں رزق نصیب نہ ہوتا، خالق کائنات ان کی وجہ سے پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ اور پھر جامع الحدیث میں یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذن فلتت دابت احدکم، جب تم میں سے کسی کا جانور گم ہو جائے، وہوا بارض فلات، اور وہ کسی صحرا میں ہے، فلیقل یا عباد اللہ احبسوا علی دابتی، اسے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندو میری سواری کو روک لو، میرا گمشدہ جانور جو ہے اس کو روک لو۔ فرما ان للہ عبادا سیحبسها علیہ، فرما اللہ کے ایسے بندے موجود ہوتے ہیں جو اس کی سواری کو بھاگنے نہیں دیں گے، اس کے مالک کے آنے تک اس کو روک کے رکھیں گے۔ یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ یا کے ساتھ ندا اولیاء کے لیے اس کا واضح ثبوت ہے، یا علی کہا جائے، یا غوث کہا جائے، یا دستگیر کہا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا صدیق کہا جائے، یا فاروق کہا جائے، یا عثمان کہا جائے علیہم الرضوان، یہ یا کا استعمال اس انداز کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، اور اس انداز سے وضاحت فرما دی۔ جامع الاحادیث میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری سند کے ساتھ، ارشاد فرماتے ہیں ان للہ عبادا اختصهم بحوائج الناس
فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ نے ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں گے. ان للہ عبادا اختصہم بحوائج الناس، وہ مشکل کشائی باذن خدا اور دستگیری کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے. یفزع الناس الیہم، لوگ گھبرا کے ان کی طرف جاتے ہیں. اولئک الآمنون من عذاب اللہ، سرکار فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ولی کو بیان کرتے ہوئے اس کے تصرف کی بات سناتے ہوئے فرما رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام جو کہ جمہور کے موقف کے مطابق اللہ کے ولی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ جانتے ہو کہ خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے. فرمایا جلسا علی ارض، وہ بیٹھے تھے ایک زمین پر، فروا، بالکل چٹیل زمین تھی، کوئی چیز اس پہ نہیں تھی. فَإِذَنْ هِيَ تَهْتَزُّ خَضْرَا، جو ہی حضرت خضر علیہ السلام کے قدم لگے اور وہاں بیٹھ گئے، فوراً سبزہ اگ آیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ ہوا سے لہلہاتا ہوا نظر آ رہا تھا. چونکہ ان کے بیٹھنے سے زمین کو سبزہ ملا ہے، لہذا اس سے لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کے نام پہ یہ بات ہمیشہ کے لیے پکی ہو گئی، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے خدا زمین کو سبزے عطا فرماتا ہے. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ، خضر علیہ السلام جو کہ جمہور کے موقف کے مطابق اللہ کے ولی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ جانتے ہو کہ خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے. فرمایا جلسا علی ارض، وہ بیٹھے تھے ایک زمین پر، فروا، بالکل چٹیل زمین تھی، کوئی چیز اس پہ نہیں تھی. فَإِذَنْ هِيَ تَهْتَزُّ خَضْرَا، جو ہی حضرت خضر علیہ السلام کے قدم لگے اور وہاں بیٹھ گئے، فوراً سبزہ اگ آیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ ہوا سے لہلہاتا ہوا نظر آ رہا تھا. چونکہ ان کے بیٹھنے سے زمین کو سبزہ ملا ہے، لہذا اس سے لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کے نام پہ یہ بات ہمیشہ کے لیے پکی ہو گئی، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے خدا زمین کو سبزے عطا فرماتا ہے. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا جو مقام و مرتبہ اور تصرف کے لحاظ سے جو یہ احادیث ہیں، ان تمام کی وضاحت قرآن مجید کی ان آیات سے بھی ہوتی ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اس کی تفاسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی ہے، والنازعات غرقا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی روح کو خواہشوں سے کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ وہ ہیں کہ جو جسمانیت سے تجرد کی طرف بڑھتے ہیں، مادی کی آلودگی سے اس قدر اپنے آپ کو مبرہ کر لیتے ہیں، روزے رکھ رکھ کے، بندگی کر کر کے، کہ وہ بالکل نورانی بن جاتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں جن کے سائے بھی گم ہو جاتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، فرمایا پھر اللہ کے ملکوت میں وہ سیر کرتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر آج سے بھی آگے گزر جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، اللہ پھر ان کو فرشتوں کے ساتھ ملا دیتا ہے. جیسے فرشتے کائنات میں تدبیر امور کرتے ہیں، ایسے اللہ کے وہ بندے بھی کائنات میں تصرف کرتے رہتے ہیں. فالمدبرات امرا، مدبر کائنات کا اللہ کی ذات ہے، لیکن مدبرات امرا فرشتوں کو بھی کہا گیا. اور پھر فرشتوں کے ساتھ جو یہ بندہ مناسبت پیدا کر لیتا ہے، روحانیت اندر اپنے پیدا کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب مادے کی آلودگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے لیے قرب و دور بود کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لہذا خالق کائنات جل جلالہ یہ مرتبہ دیتا ہے، فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں ان کی
آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کی ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میری قدرت ان کے قدم بن جاتی ہے جن سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت بندے کے کان میں ہو اور پھر بھی دور سے سن نہ سکے تو یہ اعتراض اللہ کی قدرت پہ ہوگا۔ پہلے خود اس کا اپنا معاملہ تھا، اب اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی قدرتیں اس کی آنکھوں میں رکھ دی ہیں، اس کے کانوں میں رکھ دی ہیں، لہذا وہ بیٹھا مشرق میں ہوتا ہے، مغرب والوں کا وہ دھیان رکھتا ہے، مغرب میں ہو تو مشرق والوں پہ نظر رکھتا ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی کالسفالی نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ پھر یہ مقام ملتا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے سارے شہروں کو یوں ہی دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور دور یا قریب رہنے والے میرے مریدوں گھبراؤ نہیں ہے، یہ مجھے خدا نے شان عطا فرمائی ہے، ایک لمحہ سے پہلے تمہاری دستگیری پہ میں قدرت رکھتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی طاقت سے کن تو سماہ الذی، اس واسطے حدیث قدسی میں بیان کر دیا کہ ان کو کوئی کسی بت پہ قیاس نہ کرے، ان کو کوئی طاغوت نہ سمجھے، یہ میری مدد کے مظہر ہیں، اور میری قدرت ان کے کانوں میں آ جائے اور پھر بھی عام لوگوں جیسے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس انداز میں خالق کائنات نے جب انہیں اپنے جلووں کا مظہر بنا دیا ہے، لہذا قرب و بود ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے مطابق کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور چاہنے والوں کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے اس وہم کو دور کرنے کی پوری کوشش کی، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی بھی ہماری طرح کا ہی بندہ ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ تو ہمارے قریب بھی چیز پکڑتا ہے، اور یہ ہاتھ اٹھائیں تو کہیں پہنچ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تھا، وہ عصا لکڑی کا تھا، جنت کی لکڑی تھی، لیکن جنس لکڑی تھی، وہ عصا تھا۔ جب انہوں نے پھینکا تو اس نے وہ کام کیے جو لکڑی کی تاریخ میں نہیں تھے، چلتا رہا، پھرتا رہا، دوڑتا تھا، کھاتا تھا، غالب آ رہا تھا، چمک رہا تھا، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بن رہا تھا۔ اب اس لکڑی سے جنگل کی لکڑیاں یہ کہیں کہ اے لکڑی، ہم نہیں مانتی کہ تو ایسا کر سکتی ہے، ہم بھی تو لکڑیاں ہی ہیں، تجھ میں یہ فیض کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی لکڑی تو آج تک اس لکڑی سے رقابت کر کے اس پہ اعتراض نہیں کر سکی۔ یہ غلط فہمی کچھ انسانوں کو ہو گئی کہ ہم بھی تو انسان ہیں اور اللہ کا ولی بھی خاکی پیکر میں ہے، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ امام راضی کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے، اگرچہ وہ لکڑی تھی لیکن وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھا، فرما وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ قانون ہے ہمارے ہاں بھی کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے۔ تو خالق کائنات نے جب اشارہ کیا تو اللہ کے جمال کی تجلی اس لکڑی پہ جا پڑی، اگرچہ اس سے ویسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اپنے پیار کا ساتھ کسی کو دیتا ہے۔ ویسے تو وہ شارک سے قریب ہے، لیکن پھر فرماتا ہے ان اللہ مع المحسنین، میں محسنین کے ساتھ ہوں۔ خاص کر لیا جو شارک سے قریب ہو وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، واللہ مع المتقین، میں متقین کے ساتھ ہوں۔ کیوں کہا؟ فرمایا یہ قرب جو پیار والا ہے یہ کچھ کو عطا کرتا ہوں، ویسے تو شارک سے قریب ہوں لیکن خاص قرب جو ہے وہ پیار اور شفقت والا، وہ خاص لوگوں کا حصہ ہے۔ ایسے ہی اگرچہ پہلے بھی اللہ کی نگاہ سے کوئی لکڑی اوجل تو نہیں تھی، لیکن جب کلیم کے ہاتھ میں تھی، اشارہ کیا، امام راضی کہتے ہیں اللہ کے جمال کی تجلی لکڑی پہ جا پڑی، لکڑی لکڑی ہو کے لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی۔ لہٰذا اب وہ کام کرتی ہے جو لکڑیاں دیگر کر نہیں سکتی، بناوٹ ایک ہے، خلیے ایک جیسے ہے، جنس ایک ہے۔ ایسے ہی وہ تو لکڑی تھی، دو نسبتیں مل گئی ہیں، کلیم کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی تجلی گر پڑی ہے، ادھر صرف تجلی آئی ہے، اور ادھر رب فرماتا کن تو سماہ الذی، میں خود کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بنتا ہوں، ہاتھ بنتا ہوں، جس لکڑی پہ تجلی گر جائے
وہ اس قدر اس کے انداز بدل جاتے ہیں اور سارے طریقے بدل جاتے ہیں، مددگار بن جاتی ہے. اور جس ذات کا جو پیکرے خاکی جس میں حیات ہے، روح ہے، اور وہ پوری تخلیق کے اندر اللہ کی مخلوق میں وہ افضل المخلوقات ہے، جب اس کو اللہ یہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے کہ میں اس کے کان بن گیا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں. جب جس خدا کے جمال کی تجلی پڑے تو لکڑی کو دوڑنا آ جاتا ہے، لکڑی کو کھانے پینے کے گر آ جاتے ہیں. جب وہ کسی بندے کو یہ مرتبہ دیتا ہے تو اس کی قدرتوں کا عالم کیا ہوگا. ان اللہ تعالی ينظر الى قلب المؤمن في كل يوم 360 نظرۃ. اللہ تو ہر دن اپنے مومن کے دل پر 360 تجلیاں فرماتا ہے. جب لکڑی پہ ایک تجلی گری اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا تو یہ 360 تجلیاں لینے والا اس کا کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے. لہذا اطلاق تو انسان کا ہی ہوتا ہے، پیکرے خاکی ہے، اسی ماحول میں رہتا ہے، لیکن خالق کائنات نے اتنا مرتبہ دیا ہے، وہ کام کرتا ہے جو دوسرے انسان نہیں کر سکتے. محترم سامعین حضرات، اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ تصرف اور یہ امور میں تدبیر مولانا جامی فرماتے ہیں نفحات الانس میں، اور مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بھی اس کو لکھا کہ حضرت شیخ علی حیتی اور ایک دوسرے بزرگ وہ بغداد شریف میں حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کے مدرسہ میں بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بغداد شریف کا بہت بڑا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے نانا جی کا حکم ہے من دعی فل یجب، کہ جس کو دعوت دی جائے وہ دعوت کو قبول کرے. ہاں انا ادعوک الی منزلی، میں تجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا ہوں، لہذا میری دعوت کو قبول کر لو. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے کہا ٹھیک ہے میں نے دعوت کو قبول کر لیا، تم چلو اور ہم آتے ہیں. شیخ علی حیتی کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی سواری پہ بیٹھے اور اس شخص کے گھر میں ہم پہنچے تو وہاں پر علماء و مشایخ کا ایک جمع غفیر تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، اس پہ کھانے تھے. حضرت غوث پاک جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو تمام اولیاء اور علماء یوں بیٹھے کہ جیسے ان کے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا. اس قدر ادب تھا. ہم اثر لوگوں میں بھی حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کا. سارے بیٹھ گئے. حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے کچھ دیر تک سر جھکایا، پھر دیکھا تو دسترخوان کے آخر کے حصے میں ایک چھوٹا سا صندوق پڑا تھا. شیخ علی کہتے ہیں کہ مجھے کہا اور میرے ساتھ جو دوسرے تھے کہ اس صندوق کو اٹھا کے لے آؤ. جب صندوق ہم لے آئے فرمایا کپڑا پیچھے ہٹاؤ. جب کپڑا ہم نے ہٹایا فرزند آن شخص درماندہ بود مجزوم و مفلوج، ہم نے دیکھا نابینا مادرزاد اس بندے کا جو دعوت دینے گیا تھا اس کا بیٹا تھا، نابینا بھی تھا، مادرزاد اندھا تھا اور مفلوج بھی تھا، مجزوم بھی تھا. وہ اس صندوق میں پڑا تھا، اوپر اس نے کپڑا دیا ہوا تھا. اب نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا بدن ایسا ہے کہ اس کو باہر رکھا جائے. حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے جب دیکھا تو شیخ علی کہتے ہیں میں گواہ ہوں، یہ لفظ بولے قم باذن اللہ معافی، اب اٹھو اس صندوق سے، تجھے عافیت دے دی گئی ہے. کہتے ہیں برخاست آنکودک دواں و بینا ہیچ آفتے بر بدن اونیست، ہم نے دیکھا وہ چھلانگے لگاتا ہوا باہر نکل آیا. دیکھ رہا تھا اور اس کے بدن پر کسی قسم کا بیماری کا کوئی اثر نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ولی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے. یہ چند لفظ بولے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ کے اذن سے اس حد تک ان کی زبانوں کو تاثیر ہے، فوراً سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں. حضرت غوث پاک فوراً اٹھے، کھانا بھی تناول نہیں کیا، واپس چلے آئے. یہ تدبیر ہے اور یہ تصرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کا. آج اللہ کے اولیاء کی محبت ان جہاد کے لحاظ سے بھی بڑی ضروری ہے. یہ بات بڑی قابل غور بات ہے. یہ اور کسی کے ولی نہیں، اللہ کے ولی ہے. ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں تو ایک اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا تھا، کہا ناقۃ اللہ و سقیاہا، اونٹنی اللہ کی، حالانکہ ساری اللہ کی ہے لیکن وہ خاص نسبت ہو گئی.
تو ناقۃ اللہ کی جس نے بے ادبی کی وہ عذاب سے نہ بچ سکا. ناقۃ اللہ کا بے ادب جب عذاب سے نہیں بچ سکتا تو ولی اللہ کا بے ادب کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ تو آج رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تاثیر ہے. ان کی وجہ سے عذاب ٹلے ہوئے ہیں، ورنہ فوراً پکڑ لیا جاتا. لہذا مہلت دی گئی ہے کہ آج بھی توبہ کر کے جو شخص اس سلسلے میں غیر محتاط بولتا ہے اور غیر محتاط رویہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس طرف مائل کرے کہ خالق کائنات نے کتنا بڑا مقام ان کو عطا فرمایا ہے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے عظیم لوگ، اور ان کی طرف بت کا لفظ منسوب کیا جائے، انہیں اس طرح کی چیزیں ان کی طرف منسوب کی جائیں، یہ کوئی چھوٹی سی جسارت نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ لوگ جو ہیں کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، وہاں پہ پہلے ایسے لوگوں کا ذکر ہے، پھر لکھا ہے امام بخاری نے ابن عمر ان لوگوں کو ساری مخلوق میں سے برا سمجھتے تھے. ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین. ان لوگوں کا جرم یہ ہوگا جن کو ابن عمر سب مخلوق سے شریر سمجھتے ہیں کہ جو آیات اللہ نے کافروں کے بارے میں نازل کی تھیں وہ آیات اللہ کے ولیوں پر چسپاں کریں گے. انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار، جو کفار کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھیں وہ ان کے بارے میں ولیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے نزدیک ان سے بڑا پوری مخلوق میں کوئی شریر چیز نہیں ہے، اس واسطے کہ جن لوگوں کو اللہ نے صراط مستقیم کا حوالہ بنایا ہے اور صراط مستقیم کا تعارف جن کے ذریعے سے کروایا ہے، جن کو صراط مستقیم کا سنگ میل قرار دیا اور مینارہ قرار دیا، ان کے بارے میں یہ لفظ بولنا یہ معمولی جسارت نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کا مزید ادب عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ان کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اسے سمجھتے ہوئے اس عقیدے اور مسلک پر قائم رکھے. وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین. تمام دوست کھڑے ہو جائیں. سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھ سلام.